الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم سلسلة ذرعها ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک پاس نفوس قدسیہ صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں. اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، ہم اعداد کی اہمیت کے پیش نظر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیے ہوئے 1 سے شروع کرتے ہوئے 40 کے عدد تلک ہم پہنچ چکے تھے، اور آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توفیق سے 50، 60 اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ، قدر تفصیل کے ساتھ 70 کے عدد پہ مشتمل اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احکامات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات 50 اور 60 کا جو عدد ہے اس کے متعلق بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعدد فرامین ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے بھی متعدد احکامات ان عادات کے تناظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائے ہیں. لیکن حضرات ایک بات ہے کہ ان عادات میں 50 اور 60 کے عدد میں مشتمل جو احکامات ہیں، جو فرامین ہے، جو ارشادات ہے،
وہ عمومی طور پہ فضائل پہ مشتمل ہے، عمومی طور پہ فضائل اعمال پہ مشتمل ہے، فضیلت پہ ہے، برکتوں پہ مشتمل ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کو اس عمل کا کتنا اجر ملتا ہے، یہ 40 کے عدد، یہ 50 کے عدد پہ مشتمل ہے یا اس کے بعد 60 کے عدد پہ مشتمل ہے، اور پھر قدر تفصیل کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 70 کے عدد پہ مشتمل قدر تفصیل کے ساتھ اپنے احکامات اب ہمارے تلک پہنچائے ہیں۔ حضرات آئیے مختصراً 50 اور 60 کا تذکرہ کرتے ہوئے جو تفصیل طلب جو احکامات میں ہے، جن میں احکامات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین ہیں، ان پہ گفتگو کرنے کا کوشش کرتے ہیں۔ حضرات 50 کے عدد پہ پہلے بات ہوتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا صرف ایک واقعہ، 50 کے عدد پہ مشتمل صرف ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرات واقعہ معراج اپنی الگ سے تفصیل طلب ہے، اور واقعہ معراج سے مسلمانوں کا کون نہیں واقف، بچہ جانتا ہے، بوڑھا جانتا ہے، جوان جانتا ہے، مرد و عورت جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معراج جسمانی عطا فرمایا، معراج جسمانی سے نوازا اللہ ذوالجلال والاکرام نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ سے اٹھا کے مسجد اقصیٰ تلک، اور مسجد اقصیٰ سے لے کے پھر اوج ثریا تلک 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اوج ثریا تلک پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سیر کروائی، اور پھر جنت کے نظارے بھی دکھلائے، جہنم کا دورہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کروایا۔ حضرات یہ الگ سے موضوع ہے، اس پہ گفتگو پھر کبھی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب معراج سے میں واپس آ رہا تھا، رستے میں آسمانوں میں سے ایک آسمان میں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں اپنے رب سے مل آئے ہو، اپنے رب کی جنتوں کا نظارہ کر آئے ہو، اپنے رب کے معراج سے مستفید ہو آئے ہو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے معراج کا تحفہ کیا دیا ہے؟ اللہ نے آسمانوں کی سیر کا تحفہ کیا دیا ہے؟ اللہ نے جنت کے نظاروں کا تحفہ کیا دیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، میں نے بتلایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میں انسانوں کی خصلت کو، میں انسانوں کے مزاج کو تم سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ سمجھنے والا ہوں انسانوں کو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، میں انسانوں کی طبیعت سے واقف ہوں، جتنا تم واقف ہو تم سے زیادہ انسانوں کے مزاج کو سمجھنے والا ہوں۔ اس لیے میں تم سے یہ کہوں گا یہ 50 نمازیں تمہاری امت پہ بہت بھاری ہوں گی، لہذا میری مانو، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اس میں کچھ تخفیف کرا لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری امت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آسمانوں پہ جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام 10 نمازوں کی تخفیف کر دیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر اوپر بیٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، پھر اوپر بیٹھتے ہیں، بار بار موسیٰ علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رستوں میں روک لیتے ہیں، اوپر بھیج دیتے ہیں تخفیف کرانے کا، یہاں تلک کے 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ 50 جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے 50 نمازیں
جو امت محمدیہ پہ فرض کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تخفیف کرتے رہے یہاں تلک کہ 50 سے 5 تلک آ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ بیچنے کا کہتے ہیں، پھر دوبارہ بیچنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ اور جائے، میں انسانوں کے مزاج کو آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، میں انسانوں کی طبیعت کو آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، بنی اسرائیل کے لوگوں سے میرا واسطہ بڑا ہے، یہ بھی تو انہی میں سے ہے، اس لیے یہ بھی میں انسانوں کو تم سے زیادہ سمجھنے والا ہوں۔ یہ 5 نمازیں جو ہے یہ بھی تمہاری امت کے لیے بھاری ہوں گی، مشکل میں ہوگی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اب تو میں معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ آیا ہوں۔ حضرات یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اب تو میں معاملہ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں، جو 5 رہ گئی ہیں سو رہ گئی ہے۔ ادھر اللہ ذوالجلال والاکرام آواز دیتے ہیں، کیا آواز آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پردہ غیب سے ارشاد فرماتے ہیں، آواز آتی ہے، حکم ہوتا ہے، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی، اللہ کا قول بدلنے والا نہیں ہے، اب اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اب اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ 50 سے 5 تلک آ گئی ہے، اس سے نہ بڑھ کے اب تخفیف نہیں کی جائے گی۔ یا محمد انہ لا یبدل القول لدی، اب اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ، اب ان 5 نمازوں کی ادائیگی پہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ حضرات یہ 50 کے عدد کی اہمیت، یہ 50 کے عدد کی فضیلت کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نماز جو اپنی بندگی کا سب سے بہترین اظہار اللہ نے منتخب فرمایا ہے، نماز جو اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین اظہار ہے، جسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لازم اور واجب قرار دیا ہے مسلمان کے لیے، ایک مسلم کے لیے نماز کی ادائیگی یہ لازم ہے، یہ واجب ہے۔ حالات جیسے بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، طبیعت کیسی بھی ہو، مزاج کیسا بھی ہو، صحت کیسی بھی ہو، زندگی کا عالم کیسا بھی ہو، انسان کی سانس چل رہی ہے، انسان ہوش و حواس میں ہے، چاہے نقاہت میں ہے، چاہے لاغر ہے، چاہے ہلنے جلنے سے قاصر ہے، لیکن زندگی چل رہی ہے، نماز کا وقت ہے، انسان پہ نماز لازم ہے۔ حضرات یہ نماز اللہ ذوالجلال والاکرام نے 50 کے عدد پہ مشتمل انسانوں پہ، مسلمانوں پہ فرض کی تھی، اور تخفیف کرتے کرتے 5 تلک آ کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پردہ غیب سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے حکم ارشاد فرما دیا، انہ لا یبدل القول لدی، کہ اب اللہ کا فیصلہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہ 5 نمازیں آپ کو، آپ کی امت کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں اجر تمہاری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی، میں تمہاری امت کو 50 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک نمازیں ابھی بھی 50 ہی ہیں، اللہ کے نزدیک نمازیں ابھی بھی 50 ہی ہے، لیکن اللہ نے تخفیف کر رکھی ہے امت کی آسانی کے لیے، لیکن اجر و ثواب کی اہمیت، اجر و ثواب کے لیے، اجر و ثواب کے تناظر میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 50 نمازوں کو ہی سامنے رکھا ہے۔
5 نمازیں ادا کرنی ہے، ثواب 50 نمازوں کا ملنا ہے۔ حضرات اسی طرح 50 کے عدد پہ مشتمل جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیگر احکامات ہیں یا اللہ ذوالجلال والاکرام کے فرامین ہیں، وہ بھی اسی طرح فضائل اعمال پہ مشتمل ہے۔ ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، 60 کے عدد کی طرف چلتے ہیں۔ 60 کے عدد کے متعلق بھی جو احکامات اور فرامین ہیں وہ بھی فضائل اعمال ہی کے تناظر میں پیش کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ سماعت فرمائے اور پھر ہم آگے نکلتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 60 کے عدد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے 60 کے عدد کے تناظر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، من اذن اثنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ وکتبت لہ بتعظیمہ فی کل یوم 60 حسنہ ولکل اقامۃ 30 حسنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آذان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، آذان کا اجر بیان فرما رہے ہیں، آذان کا ثواب بیان فرماتے ہوئے 60 کے عدد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام 60 کے عدد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آذان کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے، من اذن اثنتی عشرۃ سنۃ، کہ جس نے 12 سال تلک اللہ کے گھر میں آذان دی، من اذن اثنتی عشرۃ سنۃ، کہ جس نے 12 سال مسلسل اللہ کے گھر میں آذان دی، وجبت لہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ حضرات آذان دینا، لوگوں کو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کا بلاوا دینا، اتنا اجر ہے۔ پھر اس پہ استقامت اختیار کرنا، پوری زندگی کی استقامت نہیں، صرف 12 سال کی استقامت ہے۔ 12 سال تلک آذان مسلسل دیتے رہنا، وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے خوش نصیب کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وَقُتِبَتْ لَهُ بِتَعْظِيمِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَقُتِبَتْ لَهُ بِتَعْظِيمِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور ہر روز آذان کے بدلے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک آذان کے بدلے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو 60 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ روزانہ انسان آذان دیتا ہے، ہر روز دیتا ہے، 5 بار دیتا ہے، 2 بار دیتا ہے یا 3 بار دیتا ہے۔ ہر بار جب بھی انسان آذان دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو 60 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ ایک آذان دی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام 60 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو اقامت ہوتی ہے، آذان کے بعد جو اقامت پڑھتا ہے، جو اقامت پیش کرتا ہے، جو اقامت پڑھتا ہے، وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور ہر ایک اقامت پہ اللہ ذوالجلال والاکرام 30 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ حضرات نماز، آذان نماز تو انسان نے پڑھنی ہی پڑھنی، مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان لانے والا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی اور غلام ہے، تو پھر حضرات اسے نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتا وہ اس کا اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ کوئی ایمان نہیں ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہے، اس کی کوئی عقیدت نہیں ہے، اس کا دعویٰ عشق کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انسان مسلمان نماز ادا نہیں کرتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جتنی بھی محبت کا اظہار کرتا رہے، جتنی ہی عقیدت کا اظہار کرتا رہے، کتنے ہی عشق کے فلک شغاف نعرے لگاتا رہے، اگر بے نماز ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس کی محبت کے، اس کی عقیدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
نماز تو انسان نے پڑھنی ہے، اگر آذان دیتا ہے 12 سال مسلسل دیتا رہتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی کی باقی نیکیوں کو سائڈ پہ رکھ کے باقی نیکیوں کے علاوہ اسی آذان ہی کی بدولت اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ اور جب بھی آذان دیتا ہے، روزانہ 5 مرتبہ دیتا ہے یا 1 مرتبہ دیتا ہے، جب بھی آذان دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے 60 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ اذان کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اقامت بھی پڑھتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اقامت کی بدولت، اقامت کی برکت سے اسے 30 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ حضرات، یہ 50 اور 60 کے عدد فضائل اعمال پہ مشتمل ہے۔ اب آئیے 70 کے عدد کی طرف چلتے ہیں۔ 70 کے عدد کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بہت سے احکامات اور بہت سے فرامین ہمارے تلک پہنچائے ہیں۔ 70 کے عدد پہ مشتمل اللہ ذوالجلال والاکرام کے بہت سے فرامین ہیں۔ آپ نے آغاز میں سورہ حاقہ کی آیات سماعت فرمائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان آیات میں 70 کے عدد کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، کافروں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ کا کٹہرا لگا ہوگا، اللہ کا غضب اپنے عروج پہ ہوگا، اللہ کا غصہ اپنے کمال پہ ہوگا، سورج سوادیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، ایسے عالم میں جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اپنے کمال کو ہوگا، ایسے عالم میں حکم دیا جائے گا، آواز دی جائے گی، خذوہ فغلوا، اس کو پکڑ لو، خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوا، اس کو جکڑ دیا جائے، ثم الجحیم صلوا، پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها ذرعا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، ایسی زنجیروں میں، ایسی جہنم کی ایسی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے جو 70 ہوں۔ 70 زنجیروں میں جکڑ کے اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمائے گی، سے جہنم میں دھکیل دو۔ کون ہوگا وہ بدبخت، کون ہوگا وہ بدقسمت؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جو اللہ العظیم، جو اللہ عظیم پہ، جو اللہ برتر پہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لانے والا تھا، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا، جو اللہ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، جو اللہ کی الوہیت پہ ایمان نہیں لاتا تھا، جو اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کی صفات کے تقاضوں پہ جو ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے بارے میں قیامت کے روز حکم دیں گے، خذوہ فغلوا، ان کو پکڑ لو، ان کو توق پہنا دو، خذوہ فغلوا، ان کو پکڑو، ان کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوا، ان کو پھر جہنم میں دھکیل دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیروں میں جکڑ دو کہ 70 زنجیروں میں جکڑ کے انسان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حضرات، یہ وہ بدبخت ہوں گے، یہ وہ کافر ہوں گے، یہ وہ نام مراد ہوں گے، یہ وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہوں گے جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا کرتے تھے، جو اللہ کی الوہیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بدبختوں کے لیے، ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے، انا اعتدنا للکافرین، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کہ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق
اور آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیر، طوق اور آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ کافروں کو پکڑ کے جھکڑ کے طوق پہنا دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، زنجیروں میں جکڑ کے جہنم برد کر دیا جائے گا۔ حضرات یہ جہنم کی زنجیریں بھی 70 ہی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ سماعت فرمائیے، 70 کے عدد پہ مشتمل ہے، بیت المعمور کا واقعہ ہے، وہی واقعہ معراج ہے۔ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ جنت کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ کے عرش تلک جاتے ہیں، اللہ کی کرسی تلک جاتے ہیں، ایک پردے کی مسافت پہ اللہ کے قریب تلک جاتے ہیں، وہیں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو آسمانوں میں بیت المعمور ہے کہ جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، کائنات میں کرۂ ارض میں زمین میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے کہ جہاں پہ دنیا جہان کے انسان اکٹھے ہو کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک کہتے ہوئے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے کہ جہاں پہ اللہ کے ملائکہ فرشتے اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس مقام پہ بھی لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے فرفع علی البیت المعمور کہ مجھے بیت المعمور پہ لے جایا گیا، فسألت جبرائیل میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیسا نظارہ ہے کہ فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھتا ہوں فسألت ما ھذا یہ کیا ہے، جبریل امین فرماتے ہیں ھذا البیت المعمور ھذا البیت المعمور یصلی فی کل یوم 70,000 ملک۔ ھذا بیت المعمور یہ بیت المعمور ہے، یصلی فیہ کل یوم کہ اس میں ہر روز نماز ادا کرتے ہیں 70,000 ملک 70,000 فرشتے۔ یہ بیت المعمور ہے، جس طرح کائنات میں زمین میں کرۂ ارض میں بیت اللہ ہے، انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، انسانوں کی تعداد متعین نہیں ہوتی، لیکن بیت المعمور کی تعداد متعین فرمائی گئی۔ فرمایا یہ بیت المعمور ہے، یہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں، اللہ کی ملائکہ کی جماعت اتنی ہے کہ جن کا کام صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ان کی اپنی کوئی تمنائیں نہیں، ان کی اپنی کوئی آرزوئیں نہیں، ان میں احساس گناہ بھی نہیں، ان میں جرت انکار بھی نہیں۔ انسان میں جرت انکار بھی ہے، انسان میں جرت انکار بھی ہے، انسان میں قوت گناہ بھی ہے، لیکن فرشتوں میں
نہ قوت گناہ رکھی ہے، نہ قوت گناہ رکھی ہے، نہ جرت انکار رکھی ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرنے والے۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے والے ہیں۔ ایسے پاکیزہ فرشتے، ایسے پاک باز فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 کی تعداد میں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کو موقع اور چانس نہیں ملتا۔ حضرات یہ بھی 70 کے عدد پہ مشتمل۔ پھر آگے چلیے جہنم کی 70 کے عدد پہ مشتمل جہنم کی لگاموں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو جب قیامت کے روز لایا جائے گا تو اس کی 70 لگامیں ہوں گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز جہنم کو جب لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا، تو اس دن جب جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے، اور جہنم کی کل لگامیں بھی 70,000 ہوں گی۔ حضرات جہنم کا آپ احاطہ کیجئے، تصور کیجئے کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی عریض ہے، کتنی طویل ہے، کہ جہنم جب لایا جائے گا اس کی لگاموں کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات نہیں ہو رہی، صرف لگاموں کی بات ہو رہی ہے کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ایک لگام کو پکڑنے والے، کھینچنے والے فرشتے وہ بھی 70,000 کی تعداد میں ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچ کے لا رہے ہوں گے۔ حضرات اتنی بڑی جہنم ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اچانک سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے، خوفناک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ تمام کے تمام لوگ لرز جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ سکتا ہے کسی میں دھماکے کی آواز کو سننے کے بعد بولنے کی سکت نہیں ہے، کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں، تم جانتے ہو یہ کیسی آواز تھی؟ تمہیں پتا ہے یہ کیسا دھماکہ تھا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نہیں جانتے، آج سے پہلے ہم نے ایسی آواز، ایسا دھماکہ کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہوں گے، ہم نہیں جانتے یہ دھماکہ کیسا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قعرہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے، یہ جو دھماکہ تم نے سنا ہے، یہ جو آواز تم نے سنی ہے، جو آج سے پہلے تم کہتے ہو کبھی نہیں سنی تھی، یہ ایک پتھر کی آواز تھی۔ ھذا حجر،
یہ ایک پتھر تھا رومی ابھی فی النار کہ جسے جہنم میں پھینکا گیا تھا منذ 70 خریفا آج سے 70 سال قبل، یعنی 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا ہے، اس کی آواز آج تم اب سن رہے ہو۔ ھذا حجر رمی به فی النار منذ 70 خریفا، جو 70 سال قبل جہنم میں پھینکا گیا تھا، فہو یحوی فی النار الآن، وہ اب جہنم میں پہنچا ہے۔ 70 سال پہلے پھینکا گیا ہے۔ حضرات، انسان کے گرنے کی یا چیزوں کے گرنے کی رفتار کتنی ہوتی ہے، سپیڈ کتنی ہوتی ہے، رفتار کتنی ہوتی ہے، اور ایک پتھر کو 70 سال قبل پھینکا جاتا ہے، ایک پتھر کو پھینکا جاتا ہے، وہ 70 سال کے بعد اپنے مقام پہ پہنچتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے حتی انتہا الی قاریہا، اب وہ جہنم کے گھڑے میں پہنچا ہے، اب وہ جہنم کی تہ پہ پہنچا ہے۔ یعنی جہنم کی گہرائی اتنی ہے، جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے کہ ایک پتھر 70 سال کے بعد وہ جہنم کی گہرائی پہ پہنچتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ اس پتھر کی آواز تھی اور جہنم میں پہنچنے کی آواز تھی۔ اسی طرح میدان محشر میں، حضرات موضوع طویل ہے، تھوڑا وقت اوپر ہوگا، معذرت چاہوں گا۔ میدان محشر میں انسان اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اپنے ہی پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، لوگوں پہ شرمندگی طاری ہوگی، لوگ گھبرائے ہوں گے، لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، لوگوں میں جرت نہیں ہوگی کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جو پسینہ ہوگا، انسان کا جو پسینہ ہوگا وہ بھی 70 ہاتھ پیچھے کی طرف بڑا ہوگا، اور کچھ لوگ پسینوں میں گھٹنوں تلک ہوں گے، کچھ ٹخنوں تلک ہوں گے، کچھ گھٹنوں تلک ڈوبے ہوں گے، کچھ پیٹ تلک ڈوبے ہوں گے، کچھ سینے تلک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ کے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے ان العرق یوم القیامت لیذہب فی الارض 70 باعا وانہ لیبلغ الی افواہ الناس اولا آذانہم، اور کچھ لوگوں کے منہ تلک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کانوں تلک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، یعنی لوگ کانوں تلک، سروں تلک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور 70 ہاتھ پیچھے کی طرف انسان کا پسینہ پھیلا ہوگا۔ حضرات، اتنا پسینہ انسان کا ہوگا، اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا، لیکن ایسے ہی عالم میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے وعدہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کے تناظر میں، قیامت کی ہولناکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وعدانی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70 الفا لا حساب علیہم ولا عذاب مع کل الف 70 الفا وثلاث حسیات من حسیاتہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وعدانی ربی، اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، ان یدخل الجنت من امتی، کہ میری امت میں سے جنت میں داخل کرے گا 70 الفا 70,000 افراد کو، لا حساب علیہم ولا عذاب، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، مع کل الف، اور ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70 الف 70,000 مزید ہوں گے، اور ہر 1,000 کے ساتھ
70,000 مزید ہونے کے بعد حسیحات وثلاث حسیات من حسیاتہ، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام 3 چلو بھر کے اور لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ حضرات یہ 70، اسی طرح آخری بات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اہم بات ہے، غور طلب بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت ہے، آپ کا فرمان ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ذرا بتلائیے کہ میں اپنے خادم کو، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ اپنے خادم کو، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو، اپنے جونیئر کو، اپنے اسسٹنٹ کو، اپنے پی این کو، کوئی بھی نام لے لے، اپنے تحت کام کرنے والے کو، اپنی خدمت کرنے والے کو، اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ وہ شخص، وہ صحابی پھر سوال دہراتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام پھر خاموش ہے۔ وہ تیسری مرتبہ سوال دہراتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بتلائیے میں اپنے خادم کو، اپنے ماتحت کام کرنے والے پہ کتنی بار دن میں نرمی اختیار کروں، کتنی بار اسے معاف کروں؟ جب تیسری مرتبہ اس شخص نے سوال کیا تب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثم عاد علیہ الکلام قال اعفو عنہ فی کل یوم، اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ۔ تم اپنے خادم کو روزانہ معاف کرتے رہو، وہ غلطی کرتا ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، تم معاف کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں روزانہ 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ آج ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا رویہ رکھتے ہیں؟ آج اپنے جونیئرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ حضرات بات کہیں اور نکل جائے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو اگر دن میں 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کرو، تم اسے معاف کرو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے لیے معافی کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، میں 70 سے بھی زائد مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں 100 سے زائد مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرات یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین 50، 60 اور 70 کے اعداد پہ مشتمل، ان میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک ایک حکم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔